کون سا؟ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں نے کمنٹ کیے تھے آفیشیل پیج سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی ویڈیو ابھی وائرل ہوئی ہے نا، ویڈیو بنایا کرتے تھے دلہن ولہن کی بناتے تھے نا وہ اپنے، پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو اب اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ان کو اپنی 4 دلہنیں دیکھنے کی توفیق دے گا. صحیح ہے. اب ہو گئی شادی؟ ابے پھر تو پھر بھابھی سے بٹھواؤ گے، میں سمجھا کما رہے ہو. پہلے یہ ویڈیو بناتے تھے دلہنوں کی، کہیں انہوں نے بیان سنا ہوگا کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے، تو پھر انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی، اب حلال کی طرف آ گئے. تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اس میں. اور اچھی بات ہے آپ نے ویڈیو بنا کے ڈالی، کیونکہ اس سے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کے بھی دکھا کے بھی. تو بعض دفعہ دکھا کے بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. تو صدقے میں بھی شریعت نے حکم دیا بعض دفعہ دکھا کے بھی صدقہ کرو. کس پہ؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات. تو حلال کی طرف آؤ بھائی، دلہنیں مت دیکھو دوسروں کی. سمجھ رہے ہو کیسے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے نا. کچھ باتیں تھوڑی سی حیا کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن کیا کریں، کہہ دینا چاہیے. یہ جو لوگ ہر وقت عورتوں میں گھسے رہتے ہیں نا، زنانیوں میں، دلہنیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ خود بیچارے ان میں مردانگی کم ہو جاتی ہے. آدمی جتنا عورت سے دور رہتا ہے نا، مردوں میں رہے گا، اتنی مردانگی اس میں بڑی رہے گی. آپ دیکھو یہ جو میں تو ہر طبقے سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، جو دلہنیں تیار نہیں کرتے بیوٹی پارلر میں، جو مرد تیار کرتے ہیں. میں پہلے ٹیلی ویژن چینلز میں بھی جایا کرتا تھا، تو وہاں ایک میک اپ روم ہوتا ہے جس میں جو خواتین لڑکیاں آتی ہیں نا، جو ایکٹر ویکٹر، وہ وہاں تیار ہوتی تھی. تو وہاں لڑکا تھا جو تیار کرتا تھا خواتین کو، لڑکیوں کو. میرے اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی، مجھے لگا وہ بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ نا عجیب سا ہے. تو میں نے کہا یار تم شروع سے ہی ایسے ہو اب ہو گئے ہو؟ کہہ رہے شروع میں تو ٹھیک تھا، یہ کام کر کر کے عجیب سا ہو گیا ہوں میں. یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے، بہت سے میں نے دیکھے اس طریقے سے. مرد مردانگی والے کاموں میں JF-17 نہیں اڑا سکتے تو کم از کم اصل تو مردانگی کا کام کیا، JF-17 اڑاؤ، پائلٹ بنو. متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. دوڑتا ہوا نہیں، تیرتا ہوا، اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہو اس کی پشت، مرد سب سے زیادہ وہاں اچھا لگتا ہے. آج کل کا گھوڑا کیا ہے؟ ہوائی جہاز ہے، جیٹ طیارے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا کوئی مردانگی والا کام کر لو. میں اپنے سارے بچوں کو باکسنگ سکھا رہا ہوں، حالانکہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں لیکن باکسنگ لازمی سکھا رہا ہوں، کیونکہ آج کل بچوں کو بہت زیادہ باہر نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی چرسی ہو، کوئی ہیروئنچی ہو، تو کم از کم ان کو مردوں والا ماحول تو ملے نا. کوئی باکسنگ سیکھ رہا ہے، کوئی کراٹے سیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ کراٹے ماسٹر نہیں بنانا ہم نے، نہ کوئی باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلوں میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن کچھ تو مکے چلانا سیکھے نا، تھوڑا سا آدمی بن آئے گا. میں اس کو بیوٹی پارلر بھی کھول کے دے سکتا تھا اپنے بیٹے کو. اس کو میں کورس بھی کرا سکتا ہوں کہ تم بیٹا جاؤ دلہن تیار کرنے کا کورس کرو. آج کل اس میں کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی. میں کر سکتا تھا یہ کام، اس میں پیسہ بھی ملتا، دبا کے پیسہ ملتا ہے. اور اب تو بے عزتی بھی نہیں ہوتی، لوگ اس کو بھی فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی عزت بھی ہو رہی ہوتی ہے بہت. لیکن کیوں کرائیں بھائی ہم یہ کام؟ ٹماٹر بیچ لو بھائی، دلہنیں تیار. مرد کا کام نہیں دلہن تیار کرنا، مرد کو ریڈی میڈ دلہن چاہیے تیار، بیوٹی پارلر سے تیار ہو، ریڈی میڈ دلہن، ٹھیک ہے نا. یہ مرد کا کام ہے، تیار کوئی اور کرے گا بھائی، وہ عورتوں کا کام ہے دلہن تیار کرنا. تو میں نے وہ ٹی وی میں کئی سارے، جب میں چینل میں جایا کرتا تھا تو بہت سارے میں نے دیکھے عجیب سے ہائے اللہ ہوئی اللہ والے ہو گئے عجیب سے. تو یہ بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر خواتین کو ان سے ڈر بھی نہیں لگتا، بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ان سے. مرد وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کے عورت کو ڈر لگے، سمجھ رہے ہو، اس میں مردانگی ہو. تو لیکن آپ ٹھرکی نہیں بن جاؤ کہ عورتیں دیکھ دیکھ کے آپ کو بھاگنے لگیں. ٹھرکی نہیں، نظر کی حفاظت کرو، شریف انسان بنو. تو جو مرد عورتوں میں گھسے رہتے ہیں ہر وقت، ان میں زنانہ پن پیدا ہوتا ہے. میں تو ایسے بھی لڑکوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بہنیں تھیں، کزنیں تھیں، نہ میل کزن تھا نہ بھائی تھا، تو وہ بہنوں میں رہ کے نا، ماؤں نے ان کو لڑکوں میں کھیلنا ہی نہیں سکھایا. بہنوں میں رہ کے بیچارے فارغ ہو گئے، وہ ان میں مردانگی ختم ہو گئی. ایک کیس تو میں نے بتایا تھا، اس نے مجھے اجازت دی کہ آپ بتا دیں لوگوں کو، کیونکہ نام وام تو کسی کو پتہ نہیں ہے. اس نے مجھے خود بتایا یہاں کہ میں لڑکیوں میں کھیلتا تھا، بہنوں میں وہی چوڑیاں پہنتا، وہی دوپٹے، لپسٹک، پاؤڈر. اس میں میرے اندر کہہ رہے ہیں وہ ڈیزائر ہی نہیں آئی مردوں والی. اتنی بیچارہ مسائل میں پڑ گیا تھا. پھر وہ کیا ہوا، پھر ایک لمبی کہانی ہے، زندگی بہرحال برباد ہو گئی اس کی. تو مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بہشتی زیور میں، تبھی کہتا ہوں بہشتی زیور اپنے گھر میں رکھو. یہ کتاب پہلے سب مائیں اپنی بیٹیوں کو دیا کرتی تھیں، یہ کتاب آج کل ہے ہی نہیں. جامع رشید نے اس کو آسان کر کے آسان تسہیل بہشتی زیور کے نام سے چھاپا ہے، تاکہ آسان اردو زبان میں، اور غیر ضروری چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں وہ نکال دی ہیں اس میں. تو جامع رشید سے چھپی ہوئی ہے تسہیل بہشتی زیور، وہ خریدیں. وہ بہشتی زیور ہی ہے، اس کو ذرا آسان کر دیا ہے، وہ گھر میں رکھیں. اس میں بچوں کی تربیت کے طریقے، بچوں کی کیسے تربیت کی جاتی ہے. آج کل ہم موٹیویشنل اسپیکر سے بچوں کی تربیت کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اکثر یورپ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں،
تو وہاں کے قانون یہاں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہاں بچے پہ ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے. تو وہ تھوڑی, وہ تو پھر انہیں جیسا چھوئی ہوئی سا بچہ نکلے گا آپ کا. تو وہ کتاب پڑھیں آپ, گھر میں رکھیں. اس میں ہے کہ بچوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو. لڑکوں کے بچپن سے ہی بولو تم لڑکوں میں کھیلو گے, لڑکیوں میں نہیں کھیلو گے, اس میں مردانگی پیدا ہوگی. بچپن سے ہی لڑکیوں میں ہے کہ زنانہ بن جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بہت اچھا کیا, دلہنوں کی ویڈیو بنایا کرتے تھے. پتہ نہیں کتنی دلہنیں دیکھ لی ہوں گی انہوں نے. بہرحال ہے تو خوش قسمتی کی بات. اچھا استغفر اللہ, مذاق کر رہا ہوں مذاق کر رہا ہوں. آج کل مذاق کر کے فوراً بتانا پڑتا ہے مذاق کر رہا ہوں. تو اچھا کیا, کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر آدمی نہیں رہتا. مفتی صاحب خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اختلافی مسئلہ ہے. خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے. وہ جو حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں تو آپ نے ان کو خطبے کے دوران نہیں کہا پڑھ لو. وہ حدیث منسوخ ہے. باقی اس پہ میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. وجہ اس کی ہے کہ میں ایسے جواب دیتا ہوں بغیر ریفرنسز کے, تو پھر وہی کلپ چل جاتا ہے, نیچے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں لوگوں کو قرآن حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں حدیث نمبر کے ساتھ, پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کا جواب دوں گا. بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران بھی. احناف کے نزدیک نہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران دیر سے آ کے بیٹھے, تو حضرت عمر نے ان کو نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو آپ. اور یعنی اسلام کے حکام نا تدریجاً آئے ہیں, تو خطبے میں خاموشی کی تاکید اتنی سخت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کام جائز نہیں ہے. تو باقی تفصیل سے دلائل میں انشاءاللہ بعد میں اس پورے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں گا. ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں, بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن پہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے, تو وہ پینڈنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں. مختصر کر لے, جلدی سے مختصر کر کے ختم کرے اس کو. نہیں بس اس کو ختم کر لے مختصر, ٹھیک ہے. تو 4 رکعتیں اگر تھیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے, ٹھیک ہے, 4 مکمل نہ کرے. ایک میں آپ کو ایک تحقیق کی بات بتاتا ہوں, اگرچہ دینی بات نہیں ہے وہ, لیکن دین سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو. دیکھو تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے. پیجز بھی دکھائے جائیں گے آپ کو, یہ ریسرچ ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ریسرچ ہے بھی یا نہیں. اس میں ڈاکٹر بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, مولانا لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ڈیپ میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں نکلتا, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, عوام بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اسی میں ایک تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں اپنا. میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے جانور پالنے کا تو شوق ہے ہی, اور میں نے پہلے بزنس بھی کیا ہے, میری ایک کمپنی بھی ہے, نام نہیں بتاؤں گا کمپنی کا, میں اپنی کمپنی کو نہیں ممبر سے پروموٹ کرنا چاہتا. میں نے پراپر ایک ارادہ کیا کہ میں ملازم رکھتا ہوں, گائے وائے تو مجھے شوق ہے ہی, تو میں دیسی گھی کا بزنس کروں گا. میں نے اس کے لیے اتنا سروے کیا, جو فارغ ٹائم نکال کے نا, میری عادت ہے جب میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو اس پہ مشورے بہت لیتا ہوں. میں مشورے نہیں میں چھوڑتا. یوٹیوب پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں, جو لوگ گھی کا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر لیں, ادھر چلے گئے, پتہ چلا جی ہائی وے پہ اس کا فارم ہاؤس ہے, وہ خود گھی نکالتا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیا. ادھر یہ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی چیزوں میں سستی سے کام نہیں لیتا. جتنے مشورے جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں سب کو نہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے سب کو نہ چھوڑ لیا. میں نے اس کے بعد میں نے ایک رائے قائم کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, اور تحقیق کہتے کس کو ہیں بتاؤ. اس سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جی 1 من دودھ سے جی 4 کلو گھی نکل سکتا ہے. سمجھ رہے ہو, 1 من دودھ سے کتنا گھی نکلے گا؟ 4 کلو. میں نے اندازہ لگا لیا جی اتنا پڑ رہا ہے, اگر ہم اتنی بھی قیمت رکھیں تو مارکیٹ میں چل جائے گا. بزنس دے دنا دن, جا بھائی لاؤ بھائی گائے خریدو, دودھ گوالے سے رابطے کرو, یا ڈائریکٹ دیسی دودھ خریدیں کہیں سے, وغیرہ وغیرہ. سب کچھ ہو چکا. میں نے ساتھیوں سے کہا جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا نا اس وقت تک میں رائے قائم نہیں کروں گا. سمجھ رہے, یہ میرے تجربوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ. بزنس تو میں نے ویسے بھی اپنے نام سے نہیں کرنا تھا نا, کمپنی یا کمپنی کا کسی کو کیا پتا کون سی کمپنی ہماری ہے, تو اسی کمپنی پہ کرنا تھا. لیکن کرنا تو بزنس ہی تھا نا, کہ خالص. اچھا اس بزنس کی خاصیت میں نے کیا سوچی تھی یار, بالکل آرگینک دیسی گھی ہو. کیا مطلب, گائے کو انجیکشن نہ لگا ہوا ہو, سمجھ رہے ہو, یعنی شروع سے ہی گائے بھی دیسی ہو, A1 کوالٹی کا, A2 کوالٹی کا دودھ ہو. آپ کو پتہ ہے باہر کی گائے ہیں ان کا دودھ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, وہ A1 کوالٹی ہوتی ہے. ہماری گائے جو ہے نا دیسی, A2 کوالٹی. گائے کا گھی اچھا ہوتا ہے, گھی گائے کا ہونا چاہیے. دوسرا میں نے پلان کیا تھا کہ گائے بھی دیسی ہو, سمجھ رہے ہو, اس کی خوراک بھی دیسی ہو, دھوپ میں کچھ چلے پھرے. وہ گائے کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ بھی ہو اس کو, تاکہ دودھ اچھا ہوتا ہے اس کا. اس کو کوئی ایسی خوراک نہ کھلایا جائے, انجیکشن نہ لگایا جائے. ان ساری SOPs کا خیال کر کے بھائی ہم پھر یہ دودھ جو ہے یہ اس کا گھی نکالیں گے تو یہ ہوگا خاندانی آرگینک 1 نمبر. یہ ہمارے گھی کی خاصیت ہوگی. دے دنا دن مارکیٹ میں بولو چلے گا.
تو اس کے لیے تحقیقات کی, جتنے دودھ والے ہیں ان سے بھی مل لیے, گھی والوں سے بھی مل لیے, مشینیں بھی دیکھ لی, یہ کر لیا. او بھائی ایک ہفتہ ماشاءاللہ جو بھی فارغ وقت ملتا تھا یہی کر رہا تھا میں, بلکہ وقت کو فارغ کر کے, فارغ وقت کہاں ہوتا ہے آدمی, وقت فارغ کر کے کہ یار ایک دفعہ یہ نمٹاؤ. کرنا تو اس کے لیے بندے رکھیں گے نا, لیکن ہوگا یہ طریقہ ہوگا. آخر میں نے کہا بھائی اب ہم تجربہ کرتے ہیں خود نکالنے کا, نکلتا کتنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیسی گھی نکالنے کے جتنے طریقے تھے نا وہ تمام طریقے استعمال کیے. مثال کے طور پر گھی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو گرم کرو, آپ ملائی نکالو, ملائی نکالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کھٹا لگاؤ اور اس کا پھر مکھن نکالو اور پھر گھی نکالو. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کچا دودھ کو پکاؤ, اس کو دہی بناؤ, دہی کا مکھن نکالو, مکھن سے گھی نکالو. تیسرا طریقہ یہ دودھ کو بوائل کیے بغیر ڈائریکٹ کچے دودھ کا دہی بناؤ, مکھن نکالو. یہ طریقے ہم نے, آپ حیران ہو گئے نا جتنے طریقے استعمال کیے, کم وقت 40 کلو میں 1 کلو سے زیادہ نہیں نکلا. پورا زور نکال لیا, اپنا بھی گھی نکال دیا ہم نے. سمجھ رہے ہو؟ اب پتہ چلا تحقیق کیا ہوتی ہے. حالانکہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ چکے تھے, لوگوں سے مل بھی چکے تھے. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور یہ بھی بھینس کا ہے, گائے کا تو اور کم نکلے گا. یہ تو بھینس کے دودھ پہ تجربہ ہوا ہے. کسی نے کہا ہو سکتا ہے دودھ میں پانی ملا ہوا, کتنا پانی ملا ہوا ہوگا یار, ایک شٹانک بڑھا لو آپ اس میں. تو وہ کاسٹ پڑ رہی تھی ہمیں 220 لیٹر دودھ چل رہا ہے نا ابھی دسمبر 2025 میں 220 روپے لیٹر چل رہا ہے. 220 کو آپ 40 سے ضرب دو, 8,500 روپے کا 1 کلو ہمیں پڑ رہا ہے. ہم نے کہا آگے ڈبہ بھی ہے, آگے مزدوری بھی ہے, پیکنگ بھی ہے, بھاڑ میں جائے, اس کے علاوہ کوئی اور کام کرو. سمجھ رہے ہو؟ پھر مجھے اندازہ ہوا جو میں 4,500 روپے کا خرید کے خالص سمجھ کے کھاتا رہا ہوں, تبھی تو میرے بال گر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ارے تو کہاں سے نکال لیا تو نے, پتہ نہیں کون سی مشین سے نکال رہے ہو یار تم. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کوئی عجیب طریقے سے اپنا بھی گھی نکالتے ہیں اس میں وہ, لیکن چاروں. اور پھر یہ ایک دودھ سے میں نے گھی نکالا, ایک سے ہمارا گارڈ ہے اس نے گھی نکالا, بندے بھی الگ الگ, سیم نکل رہا ہے. 10 کلو پہ 1 پاؤ, 250 گرام یا 252 گرام, 1-2 گرام کا فرق آ رہا ہے بس. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی خالص چیز یہ جو مل رہی ہے نا 4,500-5,000, میرا تو ایمان ہٹ گیا اس سے. میں نے کہا بھائی جان, لیکن مجھے ایک فائدہ ہوا اس تجربے کا کہ گھی میں اب اپنا خود ہی گائے کا نکال کے خود پیا کروں گا, بیچوں گا نہیں. بیچنے میں کون 8,500 روپے آپ کو قیمت دے گا؟ 1,500 تو پروفٹ لے گا نا اتنا گھی نکلنے کے بعد آدمی. 10,000 کا تو بیچے گا نا مزدوری بھی نکال کے. تو اتنی محنت کے بعد اگر آپ کو 50 روپے بچ رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو مجھے حیرانگی اس پہ نہیں ہوئی, مجھے حیرانگی اس پہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا, ادھر ادھر بھی سرچ کیا, کتنا کیا. تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں جیسے گھی کا ہمارا تجربہ جب پریکٹیکل کیا تو کچھ اور نکلا ہے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ریسرچ پیپر آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ اور رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں, یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی دنیا ہے. عملی طور پہ جب تک خود نہ جاؤ نا, دیکھو, خود جا کے ملو, تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو پھر میں نے ادھر ادھر فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ کیسے نکال رہے ہیں 40 کلو سے 4-4 5-5 کلو کیسے نکال رہے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا بھائی, کچھ نیک لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں, وہ نکال لیتے ہوں گے, کوئی الگ سی مشینیں ہوں گی ان کے پاس. ہم نے تو بھائی مشینوں سے بھی تجربہ کر لیا, خود بھی سب کچھ کر کے جتنے طریقے تھے سارے استعمال کر لیے. تو بھینس کا جو نکل رہا ہے نا 40 کلو پہ 1 کلو, کیونکہ 10 کلو پہ 1 پاؤ نکل رہا ہے. میں نے پھر پتہ کیا کہ میں نے کہا یہ شاید غلط ہو گیا, وہ دودھ جو بچ گیا تھا دوبارہ میں نے ڈالا اس کو, نکال اس کے مکھن نکال. اس نے برف ڈالا, پورا زور لگا دیا. اس نے کہا بھائی نہیں ہے, مشین کہنے لگی مکھن نہیں ہے اس میں, کچھ اور کر لو, اس میں مکھن نہیں نکلے گا, یہ مکھن سے بھی آگے ہی نکلتا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کو میرا بتانا, یہ اپنا تجربہ یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ مارکیٹ سے خالص چیزوں کا ملنا بہت مشکل, اور اگر پاکستان میں کسی نے خالص چیز بیچنی ہے تو اس کی قیمت بہت بڑھانی پڑے گی اس کو. سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑھانی پڑے گی, اور پھر لوگ اس کو مانیں گے نہیں. میں پہلے شہد کا بھی بزنس کیا کرتا تھا. اچھا, شہد میرے پاس آتا تھا بالکل آرگینک اوریجنل فارم میں, کوئی پکایا نہیں اس کو, کچھ بھی نہیں, بہترین. میں خود استعمال کرتا تھا اس کو. کسی بندے نے مجھ سے بڑی کوانٹٹی میں کانٹیکٹ کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا سبحان اللہ. اب اوریجنل شہد جو ہے نا, جو 1 نمبر, بہت سارے شہد ایسے ہوتے ہیں رکھے جم جاتے ہیں, وہ تو ایسا نیچے لگتا ہے جیسے چینی ہے, وہ چینی نہیں ہوتی, وہ شہد جم رہا ہوتا ہے نیچے سے, گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں وہ شہد بھی ایسا ہی تھا, وہ رکھے جم جاتا تھا. وہ پوری کوانٹٹی لا کے اس نے مجھے واپس کر دی کہ یہ تو 2 نمبر شہد ہے, یہ تو جم رہا ہے. میں نے کہا بھائی 1 نمبر ہے, کہہ رہے نہیں یہ کوئی بھی نہیں خریدے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے واپس کرو. پھر میں مارکیٹ میں پتہ چلا اسی شہد میں کیمیکل ملایا جا رہا ہے, یا اسی شہد کو اتنا زیادہ پکایا جا رہا ہے ہیٹ پہ, وہ جب اتنا پکا لیا ابال لیا تو وہ نیچرل فارم میں تھوڑی رہا وہ شہد, پھر نہیں جمتا, وہ دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں, خالص چیزیں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی, نہیں بیچو, دھوکہ دے کے ہی بیچنا پڑے گا آپ کو. اس میں یا تو کوئی پھٹکری ملا دو یا کچھ ٹاٹری, یہ پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ملا کے بیچو تو لوگ کہیں گے خالص.
میں نے دیکھا پھر کچھ لوگ بیچ رہے تھے 2 نمبر شہد اس میں ملاوٹ ہے, وہ ذائقہ, لوگ شہد کا ذائقہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یار 1 نمبر. بھائی ذائقے سے کیا پتہ چلے گا 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا بھائی یہ بزنس بھی ہمارے بس کا نہیں ہے. اب میں اپنے لیے منگواتا ہوں اتنے بڑے بڑے جار اپنے لیے, کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے گفٹ دے دیتا ہوں, خود وہی کھاتا ہوں, وہ 2 نمبر کھا رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو؟ تو 1 نمبر چیز صرف خود کھانے کی ہوتی ہے. بزنس 1 نمبر پہ کرنا مجھے اندازہ ہو گیا بہت مشکل کام ہے, نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. تو میں نہیں کہہ رہا جو مارکیٹ میں گھی مل رہے ہیں وہ 2 نمبر ہوں گے, ہو سکتا ہے 1 نمبر ہو, بھائی ہمیں کسی کا کیا پتا. لیکن ہمارا جو تجربہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی جان خود ہی گائے پالو. اب تو مجھے یہ بھی شک ہو گیا جو کہتے ہیں نا گائے ایک ٹائم پہ 10 کلو دودھ دیتی ہے, پتہ نہیں دودھ ہی دے رہی ہے, کچھ اور تو نہیں دے رہی ہے یہ. جب تک میں نے تو میرے پاس تو گائے ہیں, تو اپنی گائے ہو. ابھی میں نے مکھن نکالنے کی ایک مشین بھی خرید رہا ہوں میں کہ بھائی اپنی گائے ہو, بندہ بھی اپنا ہو, مشین سے مکھن نکالو خود ہی کھاؤ, بیچنے کا ہے ہی نہیں. تو آپ بھی اپنی بکری پال لو, اپنی گائے پال لو. اور یہ جو بازار سے خالص چیزوں کے نام پہ آپ لوگ خریدتے ہو تو شاید خالص ہو رہی ہوں, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی کیا مل رہا ہے بازار میں. ایک تجربہ تھا, میں نے کہا لوگوں کو بتاؤں گا میں ضرور, تاکہ ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. میں بھی 2 نمبر ہی کرنا چاہتا کر لیتا نا, کیا خیال ہے؟ اب پتہ نہیں اس میں ڈالڈا گھی ملایا جا رہا ہے کیا میں. اچھا یہ جو دیسی گھی کا ڈبہ کھولتے ہی ایک دم خوشبو کے بھبو کے آتے ہیں, ایسنس ڈال رہے ہوتے ہیں بھائی خوشبو کے, اس میں بعض لوگ اوریجنل میں اتنی نہیں خوشبو ہوتی, جہاں ان کے ڈبے کھولو یوں ایسی ناک معطر ہو جاتی ہے, کیا ڈالا ہے بھائی تو اس میں. تو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو باہر ملکوں میں بالکل خالص چیزیں ملتی ہیں. میرا یہ خیال تھا جب تک میرا آذربائیجان کا سفر نہیں ہوا تھا تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ باہر ملکوں میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. پھر ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا, وہاں سے پتہ چلا زیتون میں ملاوٹ کر کے باہر بھیجا جا رہا ہے. یورپ کے کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ پکڑے جائیں گے, فیکٹری نہ بند ہو جائے. بولے ہم نے تمہیں اس سے تھوڑی بتایا تھا ہماری فیکٹری بند کروا دو. زیتون کا تیل ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہاں سے یورپ میں دے دنادن بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ لوگ تو ملاوٹ والا مال نہیں ہے, تو کہتے ہیں اب ہر بار کون تحقیق کرے گا بھائی, سب جگہ سب کچھ چل رہا ہے میرے بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کھائیں, ملاوٹ ظاہر ہے پیٹرول کی تو نہیں کر رہے ہیں نا, کوئی سرسوں کا تیل ملا رہے ہوں گے کچھ بھی, تو کھا لیں آپ. زیتون کی بوتلیں جو ملتی ہیں کھا لیں آپ, دیسی گھی بھی مارکیٹ سے خرید کے کھا لیا کریں. پھر بھی بالکل یہ جو ہمیں جو کوکنگ آئل ہے اس سے بہرحال اچھا ہے. تو میں آپ کو کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا, لیکن ونس اپون اے ٹائم ہم خالص چیزیں کھایا کرتے تھے. صحیح ہے.